الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. 23 برس کا کام کیا تھا جس کے نتیجے میں کانٹے اور پتھر بھی ہیں، جس کے نتیجے میں قید بھی ہے، جس کے نتیجے میں فاقے بھی ہیں، جس کے نتیجے میں ہجرت بھی ہے، جس کے نتیجے میں لہو لہان ہونا بھی ہے، جس کے نتیجے میں صحابہ کی شہادتیں بھی. وہ سنت جو 23 برس تک ہمیں دکھائی دیتی ہے، روزانہ دکھائی دیتی ہے، پہلے دن سے دکھائی دیتی ہے، غار حرا کے فوراً بعد دکھائی دیتی ہے، حجۃ الوداع کے اعلان تک دکھائی دیتی ہے، وہ دعوت اللہ کی سنت ہے. انہوں نے پتھر بھی برسائے، گھسیٹا ہے طائف کی گلیوں میں جہاں پتھر بھی موجود. آپ کا جسم مبارک بھی لہو لہان ہوا، نالین مبارک، جوتے مبارک خون سے بھرے، پیروں پر خون تک جم گیا ہے. کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول. تاکہ کوئی امتی نہ کہہ سکے اللہ تیرے دین کا کام بڑا مشکل. اللہ کے نبی نے گھر میں بیٹھ کے کام نہ کیا، زندگی کے عین مجھار میں آ کر یہ کام کیا. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق دے کر تاکہ اسے غالب کر دے کل ادیان پر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، رب کائنات کے حکم کے حوالے سے یہ بات ہم جان چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن عطا کیا گیا وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا مشن بھی تھا، اور وہ مشن اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کرنے کا مشن بھی تھا. اللہ کے نبی کو حکم تھا ابتدائی ایام میں کہ انفرادی طور پر اللہ کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں. 3 برس تک آپ اس پر عمل کرتے رہے. پھر جب اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے حوالے سے خبردار کیجئے، تو آپ اپنے خاندان والوں کو دعوت دیتے ہوئے اور گھر پر بلا کر دعوت دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. جب اللہ کا حکم آیا کہ اسے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیجئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر اور علل اعلان اللہ رب العزت کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ابو لہب کی بات بھی ہمارے سامنے آئی. وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا اور اس نے بددعائیں دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. بات یہیں تک محدود نہ رہی اور لوگوں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کرنا شروع کی. یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی کی یہ دعوت یہ انقلابی دعوت تھی. مطالبہ ایک ہی تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے انسانوں، اے لوگوں، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہ صرف ایک کلمہ نہیں تھا، یہ ایک پورا نظریہ تھا، اور اس نظریے میں ایک پوری قیامت موجود تھی کہ انسان اس کا اقرار کر لینے کے بعد اپنی مرضی کو ختم کر دے اپنے ہاتھوں. انسان اس کا اقرار کر لینے کے بعد پابند کر لے اپنے آپ کو. انسان اس کا اقرار کر لینے کے بعد حاکمیت، ساورنٹی مان لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پھر انسان کو غلام نہیں بنا سکتا، پھر انسان پر ظلم نہیں کر سکتا. پھر تو مطالبہ عدل کا، جسٹس کا، پھر تو مطالبہ انصاف کا، مساوات کا اور برابری کا. یہ وہ انقلابی نعرہ تھا کہ اس وقت کے لوگوں نے اسے قبول نہ کیا. ابو جہل بھی جانتا ہوگا، ابو لہب کو بھی معلوم ہوگا، سرداران قریش کو بھی یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ یہ کلمہ قبول کر لینے کا مطلب ہماری سرداری ختم، ہماری چودراہٹ ختم، ہمارا جو معاشرے میں مرتبہ ہے وہ ختم. ہمیں تو پھر اللہ کی حاکمیت ماننی ہوگی. انسانوں پر جو ہم ظلم کر رہے ہیں وہ کر نہیں سکیں گے. انسانوں پر جو حق جتاتے ہیں، انسانوں پر جو ہم حق جتاتے ہیں وہ حق بھی ہم سے چھن جائے گا. یہ وہ انقلابی نعرہ تھا. جب اللہ کے نبی نے بلند کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو سامنے والے اس بات کو سمجھ رہے تھے، چنانچہ وہ بیٹھے نہ رہے، وہ مخالفت پر آمادہ ہو گئے. اور یہ مخالفت زبانی لان تان سے شروع ہوئی ہے اور یہ مخالفت خوں بہانے تک چلتی رہی ہے. آئیے دیکھیں اس دور میں کیا کچھ ہوا، اس مرحلے پر کیا کچھ معاملات اور حالات اور واقعات پیش آئے، اور کیا کیا ہدایات ہیں اور کیا کیا رہنمائی کے پہلو ہیں جو اللہ رب العزت نے اس موقع پر عطا فرمائے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قریش کے لوگ وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق بھی مانتے تھے اور امین بھی جانتے تھے.
اپنے فیصلے آپ سے کراتے تھے. حجر اسود کو نصب کرنے کا عظیم معاملہ بھی آپ ہی کے ہاتھوں طے کرایا گیا. لیکن اب ان کی ایک مشکل پیش آ رہی تھی. ایسے صادق اور ایسے امین اور ایسے دیانتدار انسان کی مخالفت کی جائے تو کس طرح کی جائے؟ چنانچہ وہ سوچ وچار کرنے کے لیے بیٹھ گئے. ایک بات یہ طے ہوئی کہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں جو کہ چچا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابو طالب ہی کی زیر سرپرستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بسر ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. چنانچہ وہ یہ بات طے کرتے ہیں, ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں, ابو طالب کے سامنے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ, یہ ایک معبود کو ماننے کی دعوت دیتا ہے, اسے روکو. ابو طالب بات سن لیتے ہیں اور نرم بات کہہ کے ان کو روانہ کر دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی دیتے ہیں کہ محمد تم اپنے کام پر لگے رہو صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کی مخالفت کی فکر و پرواہ نہ کرو. مشرکین کو ایک اور مسئلہ درپیش تھا. مکہ ہے, خانہ کعبہ موجود ہے, کونوں کونوں سے لوگ آتے تھے حج کے لیے. اب ان کو ایک پریشانی ہوئی کہ کونے کونے سے عرب کے لوگ آئیں گے, اور یہ دعوت اگر ان کے سامنے پیش کر دی گئی اور کچھ لوگوں نے قبول کر لیا تو ہماری تو یہ ساری چودراہٹ ختم ہو جائے گی, ہماری تو ساری سرداری ختم ہو جائے گی, ہمارا نظام تو جو ہے وہ کرائسس کے اندر آ جائے گا. تو ان کو کسی طرح روکنے کی کوشش کی جائے. بات بنتی نہ تھی. کوئی کہتا تھا کہہ دو کہ یہ جادوگر ہے, کوئی کہتا تھا کہ یہ کہہ دو کہ یہ مجنون ہے, کوئی کہتا تھا یہ کہہ دو کہ دیوانے ہو گئے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ الفاظ کس کے لیے کہے گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بہرحال کوششیں ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کی, اور حجاج جو حج کرنے کے لیے آ رہے تھے ان کو اس دعوت حق سے روکنے کی. کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے؟ 4 طریقے انہوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی, درجہ بدرجہ, گریجولی, یکے بعد دیگرے. پہلا درجہ یہ تھا, اس کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ استہزاء کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا, ہنسی کے اندر آپ کی باتوں کو مٹانے کی اور دبانے کی کوشش کرنا. کبھی وہ لوگ یہ کہتے تھے یہ تو وہ ہیں لمجنون جن پر قرآن نازل ہوا معاذ اللہ, کبھی کہتے تھے یہ ساحر ہے, جادوگر ہے, کبھی یہ کہتے تھے کذاب ہے, جھوٹے ہیں معاذ اللہ. یہ الفاظ قرآن نے نقل کیے ہیں. یہ پہلا درجہ تھا کہ الفاظ کے ذریعے اور ہنسی مذاق کے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مٹانے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو اس ذریعے سے ان کو روکنے کی کوشش کرنا. عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا, یہ سب کچھ گزرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آج یہ فریضہ کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچایا جائے, اللہ کے دین کی دعوت کے اس فریضے کو ادا کیا جائے, یہ فرض میرے اور آپ کے کاندھوں پر عائد ہوتا ہے. اگر اللہ کے نبی کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ کام کریں تو اور یہ ہمارے ساتھ نہ ہو. اور اگر اللہ کے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے کہا تھا, جامع ترمذی کی روایت ہے, من احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی, میرے طریقے سے محبت کی, یقیناً اس سے مجھ سے محبت کی. تو آج محبت کا تقاضا ہے ہم بھی اس راہ میں نکلے, اور محبت کا تقاضا ہے اس سنت پر عمل درآمد کریں. تو آج لوگ بھی ہمارا مذاق اڑائیں گے. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے نتیجے میں برا بھلا کہا جائے. اس کو بھی سعادت سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کا موقع عطا فرمائے. دوسرا ذریعہ جو لوگوں نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شکوک اور شبہات اور ڈاؤٹس پیدا کر دیے جائیں, اور اس کے لیے کئی دھندے انہوں نے اختیار کی. مثلا کبھی کہتے تھے اساطیر الاولین, یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں جو بیان ہو رہی معاذ اللہ. کبھی کہتے تھے یہ تو کسی غلام سے سیکھ کر آ جاتے ہیں, ان کو کسی انسان نے سکھا دیا ہے. اس طرح کہہ کر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے تھے. یہ دوسرا ذریعہ تھا ان لوگوں کا مخالفت کا اور محاد آرائی کا. توجہ کیجئے گا, آج بھی اسلام کی تعلیمات کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ 1400 برس پہلے قرآن نازل ہوا تھا, آج تو نیا دور اور نئے تقاضے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس زمانے کے معاملات اور حالات کے لیے تعلیمات تھیں, آج تو حالات اور معاملات بدل چکے ہیں. معاذ اللہ, گویا کہ قرآن کو انویلڈ قرار دینے کی, ناقابل عمل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ وہ شکوک و شبہات ہیں جو طرح طرح کے فتنوں کا باعث بنا کر اور ذریعہ بنا کر لوگوں کو دین کی راہ سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی معاملہ 1400 برس پہلے اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہو رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا ذریعہ جو انہوں نے محاذ آرائی کا اور مخالفت کا اختیار کیا وہ یہ تھا کہ قرآن کے مقابلے میں کچھ اور چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا انہوں نے شروع کر دی. نذر بن حارث
ایک بہت بڑا دشمن اسلام تھا، اس کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ وہ عرب سے باہر گیا، کبھی ایران اور کبھی شام، اور وہاں سے گانے والیوں کو بھی لے کر آیا، گانے باجوں کو بھی لے کر آیا، اور اس نے اعلان کیا کہ جہاں جہاں قرآن سنایا جائے وہاں تم لوگ جا کر رقص و سرور کی محفلیں سجاؤ، شراب و کباب کی محفلیں تازہ کرو تاکہ لوگ قرآن کو نہ سن سکیں۔ غور فرمائیے گا، آج بھی قرآن حکیم سے روکنے کی کس کس طرح کوششیں کی جاتی ہیں۔ آج کا دور کہا جاتا ہے کہ میڈیا کا وار ہے، یہ بھی کہنا بجائے کہ اٹس اے میڈیا وار، یہ میڈیا کے ذریعے ایک جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے۔ جنگ کس بات کے لیے؟ حق کو دبانے کے لیے، حق کو مٹانے کے لیے، حق کو مشکوک بنانے کے لیے، حق والوں کو دبانے کے لیے۔ غور فرمائیے گا، آج موبائل فون میں بھی موسیقی موجود ہے، آج ٹیلی ویژن پر بھی موسیقی موجود ہے، آج بچوں کی پوئمز میں بھی موسیقی موجود ہے، آج ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں بچوں کی سیریمنیز میں بھی موسیقی موجود ہے، گاڑی میں بھی موسیقی موجود ہے، گھر میں بھی موسیقی موجود ہے، اور دفتر میں بھی موسیقی موجود ہے۔ ہر طرف یہ کھیل تماشے کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ معاملہ نیا نہیں، وہی 1400 برس پہلے کا ہے کہ قرآن سے روکنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے کہیں رقص و سرور کی محفلیں ہیں، کہیں شراب و کباب کی محفلیں ہیں۔ غور کرنا چاہیے، آج ہمیں بھی ایک پلان طریقے سے حق سے روکنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی۔ یہ تیسرا طریقہ کار تھا، تیسرا وار تھا ان کا کہ جس کے ذریعے سے اس وقت کے لوگوں نے حق کی دعوت کو، قرآن کی دعوت کو روکنے کی کوشش کی۔ چوتھا ذریعہ جو انہوں نے اختیار کرنے کی کوشش کی، بڑا بھونڈا قسم کا لیکن بڑی ٹیمپٹیشنز پر مبنی، بڑی اٹریکشن پر مبنی وہ حربہ تھا، اور وہ حربہ تھا سودے بازی کی پیشکش کا، کہ لان تان بھی کر کے دیکھ لیا، شکوک و شبہات بھی پیدا کر کے ہم نے دیکھ لیے، اور ہم نے شراب و کباب کی محفلوں کے ذریعے بھی اس دعوت کو روکنے کی کوشش کر لی، بات نہیں بن رہی، تب کچھ سودے بازی کرنی چاہیے، کچھ ٹیمپٹیشنز دینی چاہیے، کچھ آفر گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہونا چاہیے۔ مثلا کبھی انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کر لیتے ہیں کہ تم ایک سال ہمارے معبودوں کو، ان جھوٹے معبودوں کو مان لو گویا کے، اور ایک سال ہم تمہارے معبود کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مان لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے نبی کہہ دیجئے کافروں، جن کی تم عبادت کرنے والے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ اور آیت مکمل ہوتی ہے اور سورت مکمل ہوتی ہے ان الفاظ پر، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، نو کمپرومائز۔ آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، اللہ کے دین کی دعوت کی راہ میں، اللہ کے دین پر عمل کرنے میں ہمیں اٹریکشنز تو نظر نہیں آ رہی، ہمیں ٹیمپٹیشنز تو دی نہیں جا رہی، کچھ گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پر حق سے روکنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی۔ یہ چار ذرائع تھے جو اس زمانے میں اختیار ہو رہے تھے، لعن طعن کا انداز، استہزاء کا انداز، نمبر 2 تعلیمات میں شبہ پیدا کر دینا، مشکوک بنا دینا، اس کا انداز، نمبر 3 قرآن سے روکنے کے لیے رقص و سرور، شراب و کباب، محافل موسیقی میں مبتلا کرنے کا معاملہ، اور نمبر 4 گیو اینڈ ٹیک، کچھ لو اور دو کی بنیاد پر روکنے کی کوشش۔ یہ معاملات گزر رہے تھے اور اللہ کے نبی ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی حق کی راہ پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کے صحابہ بھی اس کام میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ ان تمام تر مخالفتوں کے دوران قرآن نازل ہو رہا ہے، اور قرآن کبھی یوں کہتا ہے فاصبر علی ما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اس پر جو کچھ کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ کبھی قرآن کہتا ہے فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی خوبصورت صبر کیجئے۔ کبھی قرآن کہتا ہے وَاہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اے نبی عمدگی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر لیجئے۔ کبھی قرآن کہتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صبر کیجئے جیسے اعلی ہمت رسولوں نے پہلے بھی صبر کیا۔ کبھی قرآن پچھلے رسولوں کے حالات بیان کر دیتا ہے، پچھلے دور کے اہل ایمان کے حالات بیان کر دیتا ہے کہ جن پر مشقتیں آئیں لیکن وہ لوگ ڈٹے رہے حق کی راہ کے اندر۔ یہ ہے وہ دور جس میں یہ معرکہ جاری ہے حق اور باطل کا، جس میں یہ دعوت محمدی جاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں مخالفین کی مخالفت اور ظلم و ستم اور آزمائشیں اور ابتلائیں بھی جاری ہیں، اور اللہ کی تعلیمات بھی نازل ہو رہی ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، معاملہ ابھی رکا نہیں، معاملہ ان 4 محاذ آرائی والے رویوں سے اور آگے بڑھا۔ قریش کے 25 بڑے بڑے سردار اور لوگ جمع ہوئے، ایک کمیٹی بنائی گئی، ابو لہب اس کا سربراہ مقرر کیا گیا، اور یہ طے کیا گیا
کہ اب اور اس سے آگے بڑھ کر ہمیں اس دعوت حق کی مخالفت کرنی چاہیے، اور اس کا آغاز خود اس ابو لہب نے خود کیا ہے۔ یہ رشتے میں اللہ کے نبی کا چچا بھی تھا، غور کیجئے گا، چچا بھی تھا، گھر سے بھی مخالفت ہوگی، حق کی راہ میں گھر والے بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں، اللہ کے نبی نے پرواہ نہ کی، لیکن آغاز اس نے کیا۔ یہ رشتے میں چچا بھی تھا اور آپ کا پڑوسی بھی تھا۔ چنانچہ یہ کیا کیا کرتا تھا، آپ کے گھر میں ہنڈیا کبھی بنتی تھی، اوپر سے غلاظت پھینک دیا کرتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں کی نکاح میں تھیں، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، دعوت حق لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، تو ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں کو مجبور کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیں۔ غور کیجئے گا، آپ میں سے اکثر بھی بیٹیوں والے ہوں گے، جس کی بیٹی طلاق یافتہ ہو کر گھر واپس آ جائے، کیا گزرتی ہے اس پر۔ یا ایک نہیں 2 بیٹیاں بیک وقت محمد کے گھر میں آ گئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس دعوت حق کی راہ کے اندر۔ آپ کے بیٹے جناب عبداللہ کا انتقال ہوا، نعرہ لگا دیا بھتیرا محمد، محمد کی تو جڑ کٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاذ اللہ، اس نے کہا ان کا بیٹا انتقال کر گیا، ان کی تو نسل ہی آگے بڑھ نہیں سکے گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ رب نے کہا کہ ان شانئک ھو الابتر، اے نبی آپ کا دشمن ابتر رہے گا۔ آج زمین پر گو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بڑا نہ ہوا، لیکن 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں جو فخر محسوس کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہونے کے ناطے۔ اور ایک شخص بھی زمین پر نہیں ملے گا، نہ عرب میں نہ زمین کے کسی اور حصے پر، جو عزت کے ساتھ ابو لہب کا نام لینا بھی پسند کرتا ہو۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ہی ابتر رہے گا، نامراد رہے گا۔ یہی ابو لہب تھا۔ آپ کبھی میلوں میں جاتے تھے جہاں پہ لوگ کاروبار وغیرہ کرتے تھے، دعوت پیش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیچھے پیچھے ہوتا تھا، کہتا تھا لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سننا، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس کی بیوی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی۔ قرآن میں سورہ لہب میں ابو لہب کے لیے بھی بد دعا کی گئی، اس کی بیوی کے لیے بھی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھا کر لاتی تھی، کانٹے بچھاتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، اور بد زبانی کرتی تھی، گستاخی کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اس دونوں کے لیے، یعنی ان دونوں میاں بیوی ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے بد دعا کر دی سورہ لہب میں قرآن نے، لیکن یہ ساری مخالفتیں اس راہ میں ہوئی۔ اللہ کے نبی کی ذات بھی نشانہ بنی ہے اس مخالفت کا، لیکن یہ ظلم و ستم صحابہ کرام پر بھی جاری رہا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی تسلسل میں عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کا چچا یہ حرکت کیا کرتا تھا کہ ان کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر دھواں چھوڑ دیا کرتا تھا کہ ان کا انتقال ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کہیں مصعب بن عمیر ہیں اس زمانے کے شہزادے، جن کا 250-300 درہم کا ایک جوڑا آتا تھا شام اور دیگر علاقوں سے۔ جب یہ حق کی دعوت قبول کی ہے، گھر والوں نے برہنہ کر کے، بالکل برہنہ کر کے نکال دیا ہے۔ مصعب نے گھر سے نکلنا، یہ شہزادوں والی زندگی چھوڑنا قبول کر لیا، لیکن صبر کرتے رہے، اللہ کی اس دعوت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو نہ چھوڑا۔ وہیں بلال نظر آتے رضی اللہ عنہ۔ عزیزان گرامی، میرے لیے آپ کے سامنے ان باتوں کو بیان کرنا بھی آسان، شاید آپ کے لیے سننا بھی بہت آسان ہو، لیکن غور کیجئے، عرب کا صحرا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، اور ننگے بدن بلال کو لٹایا جاتا ہے، شدید دھوپ میں، شدید گرمی میں، اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا ہے، اور ان کو کلمہ کفر کہنے پر، کلمہ شرک کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کو ویژوائز تو کیجئے، تصور تو کیجئے، اور بلال کی جان جاتی ہے، لیکن بلال کی زبان پر ایک ہی لفظ آتا ہے، احد 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 احد، ایک اکیلا تنہا اللہ، اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ اللہ وہ بلال والا جذبہ، اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح آل یاسر ہیں، حضرت سمیہ جس گھرانے کی خاتون ہیں، پہلی خاتون جو شہید ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی راہ میں، یعنی اس حق کی دعوت کے دوران، وہ سمیہ رضی اللہ عنہا، جن کو اس کلمہ حق کے قبول کرنے کے نتیجے میں نیزہ مار کے ابو جہل بدبخت نے شہید کیا۔ انہی کے شوہر یاسر ہے رضی اللہ عنہ، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے، بڑی المناک ان کی شہادت کا معاملہ ہوا۔ اور جب ان پر ظلم و ستم ہوتا تھا، اللہ کے نبی گزرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی جنگ کی اجازت نہیں تھی، صبر کا حکم تھا، آپ کہتے تھے اسبروا آل یاسر، اسبروا
آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ کیا یقین ہوگا سمیہ کا، کیا یقین ہوگا یاسر کا رضی اللہ عنہما، جنت دیکھی نہ تھی لیکن یقین تھا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، جان دے دی لیکن حق کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ انہی دونوں کے بیٹے تھے عمار رضی اللہ عنہ، جنہیں رسیاں باندھ کر ستونوں سے ظلم کیا جاتا تھا اور حق کی راہ سے روکنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ کئی کنیزیں تھیں، معصوم بھی مظلوم بھی، جنہیں زنجیروں سے باندھا جاتا تھا، اس سے کہ اس زمانے میں غلام کی کنیز کی کوئی حیثیت نہ تھی، جو سلوک کرتا ان کے ساتھ ان کا مالک کوئی کچھ کہنے والا نہ تھا۔ ان کنیزوں کو بھی یہ سزا دی جاتی تھی کہ انہوں نے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں قبول کر لیا ہے۔ پھر ابوبکر صدیق جیسے لوگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے بلال کو بھی آزاد کیا خرید کر، گویا کہ مال دے کر، اور جنہوں نے کنیزوں کو بھی آزاد کرایا، خریدے سے مراد مال دیا ان کے مالکوں کو، اور بلال جیسے غلاموں کو اور کنیزوں کو آزاد کیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وہی خباب بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں رضی اللہ عنہ، خباب بن ارد، جن کو ننگے بدن دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، اور انگارے اس قدر شدید ان کی حدت اور شدت ہوتی تھی کہ چربی پگھل جایا کرتی تھی۔ وہ چربی جب پڑتی تھی کوئلوں کے اوپر تب جا کے شاید وہ بجھتے ہوں گے، لیکن زبان سے کلمہ کفر نہ نکالا، جان دینے کو تیار ہے، حق چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ ان تمام صحابہ سے، اللہ ان تمام لوگوں سے راضی ہو جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ اہل حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کہ اللہ کے دین کی راہ میں ان تمام تر مخالفتوں کے باوجود یہ لوگ ڈٹے رہے ہیں، اور حق کا دعویٰ انہوں نے کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور انہوں نے کبھی بھی کلمہ کفر لانے کی زبان پر کوشش نہ کی۔ یہ وہ مشن تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، قبول کرو حق کو اور ڈٹے رہو اس پر۔ یہی مکے کے 13 برس ہوا ہے، جو مصیبت آئے اسے برداشت کرو لیکن اپنے آپ کو مضبوط رکھو، اس انقلابی جماعت کو مضبوط رکھو، اور اللہ کی جو یہ دعوت ہے انقلابی دعوت، اس کی اس انقلابی جد و جہد میں استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ معاملہ اور آگے بڑھتا ہے، جب یہ ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، تلقین کرتے ہیں بعض صحابہ کو کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ نجاشی کہتے ہیں حبشہ کے بادشاہ کو، اس وقت جو بادشاہ تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ بڑا درد رکھنے والا انسان ہے، عیسائی ہے، درد رکھنے والا، انصاف کرنے والا انسان ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اولاً 12 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کر گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے، وہ امیر تھے اس گروہ کے کہ جو ہجرت کر گیا حبشہ کی طرف۔ یہ چند لوگ تو راتوں رات چلے گئے، ان کے جانے کے بعد اور ظلم و ستم میں اضافہ ہو گیا مشرکین مکہ کے کہ اس طرح یہ لوگ نکل گئے تو پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ دعوت پہنچ جائے گی، کہاں کہاں سے مخالفتیں ہماری شروع ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس ظلم و ستم میں اور اضافہ در اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نتیجتاً پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے۔ 83 کے قریب مرد گئے ہیں اور 19 کے قریب عورتیں ہیں جو ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے، گھر بار کو چھوڑ کر گئے، گھر سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، ایون اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہے، سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ نجاشی کے دربار میں قریش کے لوگ بھی پہنچتے ہیں، کچھ تحفے تحائف دے کر اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے باغی لوگ تمہارے آ گئے ہیں، تم انہیں ہمارے حوالے کر دو۔ نجاشی کہتا ہے مسلمانوں تمہاری طرف سے کون ہے جو تمہاری ریپرزنٹیشن کرے، تمہاری نمائندگی کرے؟ جعفر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے بھائی بھی ہیں کھڑے ہوتے ہیں اور بڑی خوبصورت تقریر کرتے جس کے چند جملے یہ ہیں: اے بادشاہ، ہم بتوں کو پوجتے تھے، ہم شرک کرتے تھے، ہم بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہم شرابیں پیتے تھے، ہم یتیموں پر ظلم کرتے تھے، ہم مظلوموں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اللہ نے ایک رسول کو بھیجا، وہ ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں انفاق کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں دیانت کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں مظلوموں کی داد رسی کا حکم دیتا ہے، وہ ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم نے اس کی بات مان لی۔ نجاشی کہتا اچھا جو کلام وہ پیش کرتا ہے مجھے بھی سناؤ۔ بہت خوبصورت مقام انہوں نے سنایا، سورہ مریم کی ابتدائی آیات سنا دی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کا بیان بھی ہے، مریم سلام علیہا کی عظمت کا بیان بھی ہے۔ نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نجاشی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جیسے تنکا میرے سامنے ہے
عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے زائد تھے نہ اس سے کم تھے، بالکل تم نے صحیح حقیقت بیان کی، اور جب مشرکین نے یہ دیکھا ہے تو وہ ناکام وہاں سے لوٹ کر واپس آ گئے ہیں۔ یہ ہجرت حبشہ، جہاں تک ہمارا آج یہ بیان مکمل ہوا، لیکن ہجرت کیوں؟ اللہ کی دین کی خاطر، گھر بار کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب کچھ اس کے لیے لٹا دیا جائے، جیسے کہ قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ انعام آیت نمبر 162 میں، قل اے نبی فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ عزیزان گرامی، کیا آج ہم تیار ہیں؟ آج بھی قرآن ہمارے ساتھ موجود ہے، آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، آج بھی اللہ کے رسول کے صحابہ کے یہ واقعات اور حالات چند میں نے آپ کے سامنے عرض کیے موجود ہیں۔ مطالبہ آج بھی وہی ہے، خود اللہ کی دعوت قبول کرو، مشکلات آئیں برداشت کرو، اسی کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو، یہاں تک کہ جان کا بھی خطرہ ہو تو ڈٹے رہو، گھر بار کو چھوڑنے کے لیے بھی آمادہ رہو، کسی بھی مخالفت کی پرواہ نہ کرو۔ کیا ہم تیار ہیں؟ اللہ ہمیں سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔